کیا آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم الشان خطبہ جو ارشاد فرمایا اس کے اہم نکات کون سے ہیں؟ آئیے ان اہم نکات کا ایک نظریاتی مطالعہ کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تاکہ ان کو بھی یہ معلومات حاصل ہو سکے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان رہوں، میری باتوں کو غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو خطبہ ارشاد فرمایا تو اس دن کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ، یہ جگہ حرمت و عزت والی ہیں، اسی طرح تمام مسلمانوں کی زندگیاں، مال، جان، عزت اور حرمت والے ہیں۔ لوگوں کا مال اور امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ یاد رکھو تم نے اللہ رب العزت سے ملنا ہے اور اللہ رب العزت تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ رب العزت نے سود کو ختم کر دیا ہے، لہذا تم بھی سود کو معاف کر دو۔ جس طرح عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں، اسی طرح عورتوں کے حقوق تم پر ہیں۔ عورتوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرو، زنا سے بچو۔ اے لوگوں، میری بات غور سے سنو، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو، نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یاد رکھو ایک مرتبہ تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کوئی نیا دین نہیں لایا جائے گا۔ تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو حاضرین، میری ان باتوں کو غائبین تک پہنچا دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ رب العزت، میں نے تیرے پیغام کو تیرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان خطبے کو سامنے رکھ کر ہم ایک بہت خوبصورت زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ خطبے کو اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ اس معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔